کبھی اچھے انسان، اور ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اور جس رسول کے ماننے والے ہیں، اس رسول جیسا انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوا ہے۔ جان انسانیت اور انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھانے والی وہ عظیم ذات جس کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے، ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ میں اگر یہ بتاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دیے تلے اندھیرا۔ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، لیکن قرآن سے جتنا ہم فائدہ نہیں اٹھاتے دوسرے اٹھا رہے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جتنا ہم فائدہ نہیں اٹھاتے دنیا اٹھا رہی ہے۔ اور ایک بات میں بتاؤں گا تو آپ کی عقل تنگ رہ جائے گی، دنیا میں جتنے بھی پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں، دنیا اس پرابلم کا سب سے پہلے سولوشن تلاش کرتی ہے اسلام کے اندر۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ انہیں اسلام کے اندر وہ پرابلم کا سولوشن مل جاتا ہے۔ اور ہماری قوم کی سچویشن یہ ہے کہ انہیں کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق بالقرآن بھی ختم ہو گیا، تعلق بالرسول بھی ختم ہو گیا، اور جو گائیڈ لائن قرآن نے عطا کی اس سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا۔ ہماری ایک سوچ بن گئی ہے، آہستہ آہستہ بن بھی رہی ہے، اور ہماری نسلوں کے اندر یہ سوچ منتقل بھی ہو رہی ہے کہ جتنی دولت بڑھتی جائے، جتنا ایجوکیشن بڑھتا جائے، اتنا اسلام سے رشتہ اور فاصلہ جو ہے بڑھاتے جاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ دولت کی وجہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، زیادہ دنیاوی ایجوکیشن کی وجہ سے رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کے سلسلے میں ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ جب تک بچہ 8th 9th کے اندر ہوتا ہے یا SSC تک پہنچتا ہے، تب تک وہ مسجد کا پابند رہتا ہے۔ پھر 12th کے بعد آہستہ آہستہ جمعہ جانے والا بن جاتا ہے، اور پھر ہائر ایجوکیشن کے بعد اپنی آفس میں مسجد بنا لیتا ہے، مسجد میں بالکل نہیں۔ بہت کچھ ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا مٹیریل موجود ہے کہ اس مٹیریل سے اگر ہم فائدہ اٹھائیں تو دنیا ہمارے پیچھے چلے گی، ہم دنیا سے آگے چلیں گے۔ لیکن افسوس کی بات کہ دیے تلے اندھیرا، ہم نے اپنے اندر وہ چینجز لانے کی کوشش کی ہی نہیں، نہ اپنے اندر وہ امپرومنٹ کے لیے ہم نے جد و جہد کی، اور نتیجتاً دنیا میں ہماری آئیڈینٹی اور ہماری پہچان جو بن چکی ہے، میں سمجھتا ہوں اس آئیڈینٹی اور پہچان کو ختم کرنے کے لیے بھی ابھی ہماری کئی نسلوں کو محنت کرنا پڑے گا۔ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ جہالت۔ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ کھانا پینا موج مستی کرنا۔ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنی سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں، محسوس کر سکتے ہوں گے دنیا میں جہاں آپ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تو اپنی قوم کی سچویشن اور ان کے گریڈ کے حوالے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان۔ اب ہم نے اس کو اتنا لمیٹیڈ کر دیا، جس چیز کو حضور نے فرمایا آدھا ایمان، اس کو ہم نے کپڑے، جگہ، کھانا پینا، بس اسی کو سمجھ لیا کہ یہی صاف رکھنا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے اندر اتنی سطحی بات نہیں ہوتی، بڑی گہری بات ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ صرف ظاہر کا نہیں، صرف ظاہر کا، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تم اپنی سوچ بھی پاکیزہ رکھو، صرف کپڑے نہیں، صرف کھانا پینا نہیں، صرف گھر بار نہیں، سوچ بھی پاکیزہ رکھو۔ سوچ اندر کی چیز ہے، یہ سب باہر کی چیز ہے۔ اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں۔ کبھی بھی کہیں بھی آپ دیکھتے ہوں گے تو جس برتن کے اندر کھانا پکتا ہے اس برتن کے باہر کی فکر آدمی اتنی نہیں کرتا جتنی برتن کے اندر کی فکر کرتا ہے کہ اندر سے یہ صاف ہے۔ اور جب صفائی کرنے والا صاف کرتا ہے برتن کو تو باہر کی فکر کم کرتا ہے،
اندر کی فکر زیادہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ صفائی کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ بسلری کی بوٹل ہمارے پاس آ جائے، ہم نے اس کو کھولا اور کھولتے کوئی مکھی آ کر کے اندر گر گئی، بھی یہ پانی ہمارے لائق نہیں۔ کسی ریسٹورینٹ میں گئے، کھانے کے لیے بیٹھے، کاکروچ آ کر کے بیٹھ گیا، پھر ہٹاؤ بھی کھانا نہیں کھائے، چائے بھی کتنے کا، اتنا صفائی کا خیال کرتے۔ اچھا کوٹ پہن کر کے ہم نکلے، بلیزر پہن کر کے، تھوڑا سا گندا ہو گیا، چلو گھر جا کے چینج کر کے آتے ہیں، یہ پہن کر کے جانے جیسا محفل میں نہیں۔ تو کیا اتنی ہی صفائی کے لیے حضور نے فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان؟ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر، اس فرمان کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ سوچ کو بھی تم پاک کرو، تمہاری تھنکنگ بھی پاک ہونی چاہیے۔ آج ہماری تھنکنگ ناپاک ہو گئی، اس کو میں ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں۔ ایک مثال سے پیش کروں گا، پھر جس ٹاپک کی بات میں نے کی اسی ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ ہماری تھنکنگ یہ بن چکی سیلفش، اور اسلام سوچ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ بتاتا ہے سیکریفائس۔ تم سیلفش مت بنو، تم قربانی دینے والے بنو، اور پھر جب تم کسی کے لیے قربانی دو گے، کسی کو راحت پہنچاؤ گے، تو یہ نظام قدرت ہے، ایکشن کا ری ایکشن۔ تم راحت پہنچاؤ گے، تمہیں راحت مل جائے گی۔ جب تک کہ ہماری قوم کے اندر یہ سوچ تھی سیکریفائس والی، تو ہمارا ہر کام جو ہوتا تھا اس پہ پیورٹی تھی۔ اب تو ایسا مسئلہ ہے کہ جنازے کو کاندھا دینے بھی ہم منہ دیکھ کر جاتے ہیں، جس مروت میں چلے جاتے ہیں، وہ جذبہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک شخص کو پہلی منزل پر پہنچانا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں جائیں گے تو کیا سوچے گا، منہ دکھانے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں۔ بیمار کی عیادت یہ بھی ہم اسٹیٹس دیکھ کر کے کرتے ہیں، باقی ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں رہ گیا جو انسانیت والا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، ہمیں بہت کچھ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں جو قوم کو یونائٹ کرتی ہیں، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ آپ کسی کے لیے سیکریفائس کریں گے، دوسرا آپ کے لیے سیکریفائس کرے گا، اس سے محبت بڑھے گی۔ یہ ایک بڑا عظیم ٹاپک ہے، اسپیشلی ذہن کی صفائی، کن کن چیزوں کو اس میں لانا چاہیے، پھر میں انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو کروں گا۔ آج مجھے جو چیز آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ترقی میں کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں۔ اب بہت سارے بزنس مین کو دیکھتے ہوں گے جو آپ سے آگے نکل جاتا ہے، آپ فکر کرتے ہیں کہ میں کیوں آگے نہیں نکل رہا۔ بہت سارے پروفیشنل ہوتے ہیں جو آپ سے آگے نکل جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں کیوں آگے نہیں نکل۔ تو گروتھ کے اندر رکاوٹ کیا ہے؟ ترقی میں وہ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ ڈگری بھی ہے آپ کے پاس، آپ کا انفراسٹرکچر بھی اچھا ہے، آپ کی فیکٹری بھی اچھی ہے، آپ کا پروڈکشن بھی اچھا ہے، لیکن دوسرا ترقی کر جاتا ہے، آپ کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ تو ترقی میں کون سی چیزیں رکاوٹیں ہیں، میں آج ان رکاوٹوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز جو ترقی میں رکاوٹ ہے وہ ہے اینگر، غصہ۔ ہمیشہ منہ کا چڑھا ہوا رہنا، ہمیشہ جلال میں رہنا، ہمیشہ غصے میں رہنا، چاہے ایمپلائی ہوں، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے بیوی بچے ہوں۔ یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ ایسے انسان کے لیے لوگوں کے دلوں سے دعائیں نہیں نکلتی، اس لیے کہ یاد رکھیں کہ محنت سے جو کام نہیں بنتا وہ کبھی کبھی دعا سے بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو بہترین انسان بنانے کے لیے اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کی ضرورت تھی اس کو اتنی اچھی طریقے سے مینشن کیا اور اتنا اونچا درجہ دیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنے پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ثواب کی لالچ ہے اس کے اندر،
تو یہ جو اینگر والا جو نیچر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سرکار نے ثواب کا ایک ذریعہ بتا دیا کہ تم مسکرا کر کے ملو، تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جن کا نیچر اس ٹائپ کا بنا ہوا ہوتا ہے، جن کا طریقہ اس طریقے کا ہوتا ہے، جب دیکھو تب غصہ، جلال، آدمی دیکھ کے ڈرے بھاگے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ پھر یہ آدمی غصے میں کیوں رہتا ہے؟ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے۔ اپنی بڑائی کے لیے، اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، یا سامنے والے کو حقیر سمجھ کر کہ یہ میرے لائق ہے ہی نہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر ہیں تو یہی سب سے پہلی رکاوٹ ہے کہ ایک انسان خود کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے، اس وجہ سے اس نے اپنا نیچر ایسا بنا لیا، اپنی عادت ایسی بنا لی ہے، اپنی فطرت ایسی بنا لی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ترقی نہیں عطا فرماتا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست میرے ساتھ تحریک کا کام کرتے تھے، ان کا چہرہ ہمیشہ ایسے، مجھے لوگ کہتے تھے یار پتہ نہیں کبھی ان کو ہم نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا چلیے میں آپ کو مسکراتے ہوئے ان کو دکھا دیتا ہوں، وہ مسکرائیں گے، ضرور مسکرائیں گے، لیکن میں ان کو جوک سنا کر نہیں ہنساؤں گا، میں کس طرح ہنساتا ہوں آپ دیکھ لیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ملاقات ہوئی، میں نے کہا دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو اپنی جگہ پر ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یار آپ مسکرا کر نہیں ملتے، ذرا یار میرے لیے ایک بار مسکرا دو نا۔ تو مسکرائے۔ پھر میں نے ان سے کہا جب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو اور میں نے کہا تو آپ مسکرا رہے ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان سے ملو تو مسکرا کر کے ملو، تو حضور سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا، تو آج سے اپنی عادت چینج کرو، جب بھی لوگوں سے ملو تو مسکراتے رہو۔ ان کی عادت چینج ہو گئی، پھر وہ مسکرا کر ملے۔ میں آپ کو مسکرانے کے حوالے سے بتاؤں گا تو آپ کی عقل تک رہ جائے گی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول، وہ جب بھی کسی سے ملتے تو مسکرا کر کے ملتے، تو ان کی وائف نے، ان کی بیوی نے ان سے کہا بڑے ظالم آدمی ہو، آپ لوگوں سے مسکرا کر ملتے ہو، لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے، پاگل سمجھیں گے کہ ہمیشہ ہنستا رہتا ہے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شریک حیات دنیا مجھے کیا سمجھے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے تو اپنے آقا کو جیسا دیکھا ہے ویسا کرنا۔ ہم نے بہت یعنی دل کو چبھنے والی بات میں کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ سمجھا کہ حضور کے طریقے پر عمل کرنے سے معاذ اللہ دنیا میں عزت نہیں ملے گی، یہ سوچ گھر کر چکی ہے۔ معاف کیجیے گا، میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، کئی انسیڈنٹ میرے سامنے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی مینٹلٹی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے میری عقل تنگ رہ جاتی ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ مینٹلٹی بنتی جا رہی ہے کہ اگر ترقی کرنا ہے تو اسلام سے ڈسٹینس مینٹین کرو۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسلام کی آئیڈیالوجی کو فالو کرو گے تو دنیا میں ترقی سے کوئی تمہیں روک نہیں سکے گا۔ تو اپنے چہرے کو غصے والا بنانے سے بچو، ہمیشہ غصے میں رہنے والی عادت نکال دو۔ یہ وہ کل ہے کہ اگر جوتے میں گھس جائے اور کل والا جوتا پہن کر کے ہم اگر چلنے کی کوشش کریں تو ہماری رفتار فاسٹ نہیں سلو ہوگی، لیکن کل کو اگر نکال دیں تو پھر ہم تیز دوڑ سکیں گے۔ تو یہ اینگر والا نیچر اپنے اندر سے نکال دو گے تو ترقی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ ترقی میں سب سے پہلی رکاوٹ اینگر، غصہ۔ اور یوں بھی اللہ نے جن کو اپنا مقبول بندہ بنایا ہے، ان مقبول بندوں کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے۔ مجھے یہاں پر ایک حدیث شریف یاد آتی ہے، ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے کسی غلطی کی وجہ سے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور پھر انہیں ٹوکا، انہوں نے ہاتھ روک لیا، پھر سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے ایمپلائی کو، اپنے خادم کو، اپنے غلام کو ایک دن میں کتنی غلطیاں کرے تو معاف کرنا چاہیے؟ پر ڈے کتنی مسٹیکس کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا 70۔ کتنی؟ ایک دن میں 70 غلطیاں وہ کرے تو اسے معاف کرو۔ کہ غلطی مائنر ہو، جیسے آپ نے کچھ مانگا اس نے نہیں دیا، آپ نے صاف کرنے کے لیے جھاڑو لگانے نہیں، یہ جو مائنر غلطیاں ہیں
یہ نہیں کہ اس میں سے چوری کر کے نکل گیا اور آپ معاف کر دیں، یہ نہیں، ایسی غلطیاں جو قابل معافی ہیں۔ تو اس قسم کی 70 مسٹیکس کرے تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ میں تھوڑا سا اس کے ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کیا